اس حوالے سے میں آپ کو عرض بھی کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کس طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے امامت کروائی، نماز ادا کروائی۔ سنیے، بڑی محبت کی بات ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی قبیلے کی صلح کروانے کے لیے چلے، صلح کروانے کے لیے گئے تو پیچھے سے کیا ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اور اس دور میں جو شخص یا جو ہستی لوگوں کو نماز کی طرف بلایا کرتی تھی، جس کو مؤذن رسول کا لقب حاصل تھا، مؤذن رسول کا سٹیٹس اور منصب حاصل تھا، اس ہستی کا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اذان پڑھی، اور اذان کے بعد جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو پھر کیا دیکھا، عرض کی، اے ابو بکر، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابو بکر کیا آپ نماز پڑھانا چاہیں گے؟ تو اس وقت دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں تشریف فرما، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ آگے کھڑے ہوئے اور جو صحابہ ان کو نماز پڑھانا شروع فرما دیا۔ اور جس وقت ابھی نماز میں تھے، محبت کی باتیں ہیں، سنیں گے تو عقیدہ بھی درست ہوگا، کہ جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کروا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، نماز کروا رہے تھے، اور ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ادھر سے نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ نماز میں ہیں اور پیچھے سے دو جہانوں کے والی، سارے انبیاء کے سردار وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ جس وقت نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا پتہ چلا تو صحابہ کرام نے لقمہ دینا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی شوق کے ساتھ، بڑے ہی احسن انداز میں، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو جس وقت دیکھا صحابہ کرام نے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو پیچھے نہیں ہٹے، ان کو پتہ نہیں چلا، پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ بجانا شروع کر دیا، اور یہ جائز بھی ہے لیکن یہ عورت کے لیے ہے۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں پتہ چلا تھا، تو اس وقت کیا، اللہ اکبر۔ جب جناب صدیق اکبر نے پیچھے سے آواز سنی تو نماز کے اندر، نماز میں تھے، مڑ کے پیچھے دیکھا، کیا دیکھا کہ پیچھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا آگے جملہ سن گے، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر نماز پوری پڑھاؤ، مکمل کرواؤ۔ حضور علیہ السلام آ بھی گئے، اس کے باوجود پھر بھی فرمایا کہ اے ابو بکر تم ہی نماز مکمل کرو۔ اچھا، یہ نماز میں گفتگو ہو رہی ہے، نماز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نماز میں گفتگو ہو جائے تو نماز بولے ذرا ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو نماز جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر نماز مکمل کرواؤ، وہ نماز ٹوٹی نہیں، بلکہ وہ نماز دنیا کی ساری نمازیں ایک طرف، اور جناب صدیق اکبر نے جو نماز پڑھائی ہے وہ ایک طرف۔ کیوں حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر نماز مکمل کرواؤ؟ جب حضور نے فرما دیا کہ مکمل کرواؤ تو انشاءاللہ وہ نماز مکمل بھی ہے، اور کائنات میں اس جیسی مکمل نماز کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ جناب صدیق اکبر۔ اچھا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پیچھے ہٹ گئے۔ اب مقام بڑھا، حضور نے فرمایا کہ پڑھاؤ، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب پیچھے ہٹ گئے ہیں کسی نے تو آگے آنا تھا نا۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے تو اس وقت پھر خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے تشریف لائے، جہاں پر جناب صدیق اکبر نے نماز کو چھوڑا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے وہاں سے نماز کو آگے مکمل فرمایا۔
یہ نہیں ہے کہ نئے انداز میں، نہیں، اسی نماز کو مکمل فرمایا۔ اور جس وقت نماز مکمل ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر میرے پاس آؤ، ابو بکر میرے پاس آؤ۔ جب قریب آئے تو فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو نماز مکمل کروا لیکن تو نے کیوں نہیں کی؟ اب ادب کا بھی تقاضا ہے نا، جب بڑے آ جائیں تو چھوٹوں کو پیچھے ہونا پڑتا ہے، جب سورج نکل آئے تو چاند کو چھپنا پڑتا ہے، ستاروں کو چھپنا پڑتا ہے، چراغ کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ جناب صدیق اکبر تھے، وہ جناب صدیق اکبر کی ذات تھی اور وہ امام الانبیاء کی ذات تھی۔ اور پھر اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیسے جرت، مجھ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیسے جرت، میں آپ پیچھے کھڑے ہوں اور میں آگے نماز پڑھاؤں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نماز تو وہ کامل ہوگی ہم آپ کے پیچھے ہوں اور آپ ہمارے آگے ہوں۔ یہ محبت کی باتیں، میں نے کہا کہ آج جو بیان ہے یہ محبت کا ہے اور اس محبت میں عقیدہ بھی ہے۔